درس قرآن کا 280واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ نہیں اختیار رکھتا میں واسے جان اپنی کے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، جو اللہ ہی کی ذات جو ہے۔ کہا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے، تو ساری جو ذات و صفات ہیں ضرر و نفع کی کون سی ہیں؟ الا ما شاء اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو بتائیے کون سی اس سے بڑھ کے دنیا میں ہستی ہے؟ کوئی غوث اعظم، کوئی داتا، کوئی گانج شکر، کوئی کچھ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جو آج معاشرے میں یہ جو ہے برائی جو ہے دماغ کی طرح جو ہے امت محمدیہ کو جو ہے ختم کر رہی ہے دماغ کی طرح، تو یہ آپ دیتے ہیں غوث اعظم کے درس ان سے مانگنے کے اتفاق ہوا، بہت ہی دکھ ہوا، استغفار بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اپنی ضرر و نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے، ہر چیز کا مالک و مختار اللہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کو حاجت روا کے لیے جو ہے پکارنا ہے، صرف اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں، تو ہم نے جو ہے اللہ کی چٹھی کو ماننا ہے۔ امت محمدیہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت ہم نے امت محمدیہ کو یہی تعلیم دینی ہے، اللہ کی چٹھی کی۔ ہم نے جو ہے یہ جو ولی گزر چکے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے تو یہ بتائیے آپ جو محفلیں جو کرتی ہیں یہ کس چیز کا آپ درس دیتی ہیں بچیوں کو کہ سج بن کے پھول لگا کے، جو کہ شوہر کے لیے ایسی ڈیکوریشن، ایسی زیب و زینت شوہر کے لیے ہے، تو آپ یہ کس چیز کا درس دیتی ہیں؟ حضرت عبد القادر بقول آپ کے غوث اعظم ہمارے حضرت عبد القادر، بہت تعظیم اور احترام سے ہم کہتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے انہوں نے ایک سیب کا حساب دینے کے لیے، وہ تو اپنے ایک سیب کا حساب جو ہے وہ نہیں مالک تھے، وہ جا کے مالک سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے اسے کھانے کی، تو وہ تو اس طرح کا درس دے کر گئے ہیں۔ یہ آپ کس درس جو ہے ولیوں کو ہی لے لیں، ولیوں ہی کے لے لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے نعوذ باللہ ہم آپ کے بقول اگر ایک طرف رکھ دیں، ایک طرف رکھ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ولیوں کی ہی پناہ جو ہے نقش قدم پر چلیں۔ وہ تو ایک سیب انہیں جو ملا تھا اس کا حساب دینے اس کے مالک کو گئے تھے، تو آپ کس جو ہے قرآن و سنت کے تحت جو ہے ان سے مانگتے ہو، محفلیں سجا کے مانگتی ہو؟ جب بھی ہم بدعت و شرک کا امت محمدیہ سے یہ والی ختم کرتے ہیں، ان پہ جو تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے
ان پہ جب ہم کرنے کے لیے انہیں اللہ کی چٹھی کی طرف لانے کے لیے جو ہے جد و جہد جو عالم ہے جو قرآن و حدیث کے تحت چل رہے ہیں، اس کے باہر جو ہے گمراہی نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی کا درس دیں، اسی کا درس دیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تو برابری کرنے والا ہی نہیں کوئی. غوث اعظم اس کی برابری کے لیول کی سطح پہ کسی کو فریاد رسی کے لیے پکارا جائے، وہ تو خود حساب ایک سیب کا دینے، وہ کیسے ہمارے غوث اعظم ہو گئے؟ ایک سیب کا حساب دینے وہ اس کے مالک کو گئے. تو آپ کس قرآن و حدیث کے تحت یا ولیوں کی ہی لے لیں نقش قدم پر چلنے کی جو آپ چل رہے ہیں اسی کو لے لیں. آپ کی ہی بات مان لیتے ہیں تو اسی کو لے لیں. وہ تو ایک سیب کا اختیار نہیں رکھتے تھے کھانے کا، مالک کے بغیر اس کا جو ہے پوچھنے کے، اس کو اجازت لینے کے، پھر کھانے کی جو ہے استطاعت رکھی. آپ کس کے تحت جو ہے انہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے اختیار شرک کر کے دے رہی ہیں کہ اتنا شرک ظلم عظیم ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پہلے ہی توحید کی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تو آپ جو ہے فالو کریں، قرآن پاک کو فالو کریں، نہ کہ یہ جو گمراہیاں اپنی 5-5 کروڑ کما رہے ہیں اس پہ عوام کو لانے کے لیے. جب بھی عوام ٹھیک ہونے لگتی ہے تو آپ جو ہے اپنے چاقو چھریاں جو ہے تیز کر کے جو ہے آ جاتے ہیں گمراہی و بدعت پھیلانے. خدا را اس سے باز آئیے. تو پھر ایک جو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک سیب کھانے کا نہیں اختیار رکھتے، اس کے مالک کے پاس گئے پھر کھانے کی. تو پھر آپ نے اتنے جو ہے بدعت اور گمراہی کے یہ جو ہے اختیارات انہیں کیوں دے دیے؟ وہ تو قیامت والے دن شرمائیں گے آپ کو کہ ہم نے ان پہ اللہ تعالیٰ انہیں ہم نے جو ہے تیرے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تیرے ولی بنے، دین کے تیرے ولی بن کے، تیرے دین کے ولی بن کے ہم نے اللہ تیرا دین پہنچایا. ہم نے انہیں شرک نہیں تھی درس دیا، یہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی باتیں جھوٹ گڑ لی ہیں. تو وہ اس نے کی نیکی دیکھے اتنی لازوال کہ ایک سیب کا اپنا حساب دینے، ایک سیب کسی کی چیز کھانے کا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھی قرآن و سنت کی انہوں نے اپنائی تھی اور ہم تک پہنچائی. تو وہ جو ہے یہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں کہ ان کو تو یہ ایک سیب کھانے کا اختیار نہیں تھا. انہیں اپنے اللہ سے اتنا ڈر تھا کہ ہم نے جو ہے کسی کی چیز جو ہے حق نہ مار لے سیب کھانے سے. تو وہ تو ایسے تھے. اور آج کل جو ہے اتنے ظلم و ستم کھایا جا رہا ہے، یتیموں کے مال جو ہے کھائے جا رہے ہیں. تو وہ ایک سیب کے ڈر، تو اس لیے اللہ نے انہیں جو ہے اتنا بڑے جو ہے رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے امر کر دیا. کس وجہ سے کہ ان میں اتنی چھوٹی چھوٹی بھی جو ہے اتنا تقویٰ تھا بھرپور کہ ڈر تھا کہ یہ ہم نے جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر یہ چیز کھا لی کسی کی تو ہمیں جو ہے پوچھ ہوگی قیامت والے دن. تو یہ آپ اتنے بڑے شرک کس تحت قرآن و سنت کے تحت کرتے ہیں؟ یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میں ہوں احد، میں ہوں ایک، مجھے ہی پکارو اور میری برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس نے جو ہے مالک جس کے پاس سیب کا اختیار نہیں تھا انہیں کھانے کا، تو اپنے تقویٰ کے جذبے کے تحت اس سے پوچھنے گئے تو اس نے ان کی یہ لازوال نیکی دیکھ کر اپنی 7 پردوں میں چھپی بیٹی کا رشتہ جو اسے دے دیا. تو آپ کس یہ محفلیں سجاتی ہیں، توبہ آپ جو ہے بناؤ سنگار کر کے جو شوہر کے لیے ہے، بچیوں کو آپ کس چیز کا درس دے رہی ہیں؟ بناؤ سنگار کر کے محفلیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں تھی. کون سی سنت کا آپ تقاضا پورا کر رہی ہیں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ضرر اور نفع کا ادھر جو فرمایا، تو دیکھیں ان کی بیٹی گئے اپنی بیٹی کے گھر بھوکے، اتنے دن کے بھوکے ہیں، تو اپنی بیٹی کے گھر گئے، ادھر سے بھی آیا کہ کتنے دنوں کے فاقے ہیں، اپنے گھر سے نکلے، بیٹی کے گھر گئے، کہا کہ ابا جان جو ہے اس کتنے دنوں کے فاقے چل رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسے ہی صحابی جو بھوکے تھے وہ نکلے، تو پھر ایک صحابی کے گھر گئے، اس نے فوراً اپنی جو ہے بکری جو ہے جو روسٹ کی پکائی، تو جو ہے اور ساتھ جو ہے شربت وغیرہ بنائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور کہا کہ فاطمہ کے گھر دے آؤ جا کر، کتنے دنوں کا انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اچھا کھانا نہیں کھایا۔ تو دیکھیں یہ ایک اور واقعہ ایسے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے، تو نکاح سے آواز آئی اندر سے، کہا کہ ابا جان اتنے دن کے فاقے ہیں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، نہ ہی میرے پاس چادر ہے کہ میں چادر اوڑھ کے باہر آپ کے پاس آؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کملی اندر بھیجی جو ہے دینے کے لیے، جن کے پاس چادر نہیں تھی، اور شرم و حیا اتنی، بیٹی کی شرم و حیا اتنی کہ باپ کے سامنے جو ہے چادر کے بغیر نہیں آ رہی۔ یہ آپ کس چیز کی یہ ڈیکوریشن ہے، بناؤ سنگار کر کے جو ہے کون سی سنت کا درس دے رہی ہیں بچیوں کو، بناؤ سنگار کر کے، محفلیں کر کے، اور جو ہے شرک و بدعت کے کلمات بول کر کہ کرم کر دو غوث اعظم۔ اور جو تختی تو جو مشہور ہے، الف لام میم ہا میم سین کاف نون، یہ تختی دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ساری جو ہے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے الف لام را جو ہے ہاتھ ہے یا مہر ہے، خدا ہی جانے اس کی بید، تو یہ جو مہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو تختی کو دیکھ کر مشکلات، اور غوث اعظم کے نام دیکھ کر کس قرآن و حدیث کے سنت کے تحت فیس بک میں دیکھا، بے حد دکھ ہوا۔ اسے دیکھیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ استغفر اللہ، یہ آپ امت محمدیہ کو کس گمراہی کی طرف لا رہے ہیں؟ خدا کے ہوش کے نہ رہے، اپنے اندر جو ہے یہ پیٹ میں جو ہے اس جو ہے لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ کی جو ہے مٹا کر جو ہے شرک کا جو ہے خدا ناز اپنے اندر اس کے لیے جو ہے سانپ اور ٹھوئیں بارنے ہیں، تو یہ خدا را اس سے باز آ جائیے، اور یہ جو ہے قرآن و حدیث ہے اس پر امت محمدیہ کو چلائیے، جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں۔ پیچھے تعلیم دی، پہلے پارے میں 2 دفعہ تعلیم دی، تل کا امت، یہ تو امت گزر گئی ہے۔ اگر ولی جو ہے کا درس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تو وہ پہلے اپنے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبروں پر جاتے اور حاجتے اور ان سے مانگتے، تو یہ درس ہوتا ہمیں، تو پھر ہم جو ہے ولیوں کا جو ہے آپ ولیوں کی جو ہے مانگنے کا درس دیتے ہیں امت محمدیہ کو، پھر آپ جو ہے اس قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا۔ کوئی قرآن و حدیث سے یہ مہر لگی ہی نہیں ولیوں کی کہ ان سے جا کے مانگنا ہے، قبر پہ ان کے جو ہے جا کے مانگنا ہے، انہیں سیڑھی بنانا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ تو انہیں فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کی ضرر و نفع کا مالک ہوں۔ پھر یہ جو ہے یہ بزرگ اور ولی جو ہے خدا نہ خاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بڑھا دیے ہیں۔ کیوں بڑھا دیے ہیں آپ نے؟ ان کا رتبہ کیوں اتنا بڑھا دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاقوں سے ہیں، کوئی اپنی ذات کے لیے، اور ان کے ولی اور ان کی بیٹی بھوکے اتنے اتنے دن کے، ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو یہ بزرگ کیسے ہمارے جو ہے نفع نقصان کے مالک ہو گے؟
تو خدارا جو ہے اس جو گمراہی اور بدعت کا دین جو آپ نے قرآن و حدیث سے ہٹ کے جو ہے ان ایجوکیٹڈ جو ہے جو ترجمہ نہ پڑھے، جو قرآن پر تدبر نہ کرے، وہی جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے جسے قرآن پاک کی تعلیم نہ صحیح معنوں میں تدبر سے جو ہے غور و فکر کر کے نہ آتی ہو، تو وہی جو ہے بدعت اور گمراہی کی طرف چلتا ہے۔ تو خدا رہا ایسی گمراہیاں پھیلانے سے باز آ جائیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شرک تو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی نہیں کرنا، رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں شرک ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ کی سزا دے کر شرک والے کو جو ہے جو مسلم ہوگا شرک کیا ہوگا اللہ کے برابر، وہ سزا اللہ تعالیٰ شرک والے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ میں نے شرک معاف ہی نہیں کرنا، اور جو میں گناہ بڑے سے بڑے معاف کر دوں گا لیکن شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو چٹھی ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو ہم نے جو ہے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے کہ غوث اعظم جو ہے ہمیں عنایت کیجیے، ہم پر کرم کیجیے، استغفر اللہ۔ اور مہینے بعد ان کی جو ہے منایا جاتا ہے دن جو ہے غیر اللہ کے نام سے پکار کر جو ہے لیا جاتا ہے ان کے مہینے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ جو پکارے گا سوائے نام اللہ تعالیٰ کے، ایسا کھانا جو ہے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ جو چیز کے سوائے نام اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ کے پکاری جائے وہ حرام ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے نام کی چیزیں بانٹنا، ان کے نام کے ختم دلانا، تو یہ جو ہے بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں جو ہے حرام قرار دے دی ہیں کہ یہ حرام ہے ہم پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنی حکم عدولی، اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ بغیر جو ہے اللہ کے نام کا، بزرگوں کو نام کا کے نام پر جو ہے پکانا اور دینا غیر اللہ کے نام کا، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کھانے سے منع کر دیا، جو ہے حرام ایسا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ اپنے پاس سے ہی حرام بنا لیتے ہو اور اپنے پاس سے حلال بنا دیتے ہو، حالانکہ وہی چیزیں حلال ہیں جو میں نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہیں، پکیزہ دی ہیں، وہی حلال ہے، اور جو حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام ہوگا وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ میرے نام کا صرف جو ہے جو بھی چیز دینی ہے میرے نام کی دینی ہے، میری رضا کے لیے دینی ہے، میری خوشی کے لیے دینی ہے، تو وہی جو ہے قابل قبول میرے نزدیک ہوگی، باقی جو ہے میری ناراضگی اور غضب کا باعث بنے گا۔ تو یہ ہے مختصراً بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو یہ ولی اور جو ہے کیسے جو ہے ضرر اور نفع کے ان سے بڑھ کے ان کی ہستیاں ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ایسی کہ جس پر جو ہے تمام نبیوں نے امامت کروائی، اور قیامت والے دن بھی جب لوگ جائیں گے اپنے اپنے نبیوں کے پاس سفارش کے لیے، تو وہ سبھی کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کہ جنہوں نے جو ہے کبھی کوئی جن سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پیارے ہیں، جنہوں نے کوئی خطا ہم سے تو یہ خطا ہو گئی، یونس علیہ السلام بھی کہیں گے ان سے جو خطا ہو گئی، ایسے جن سے بھی خطائیت کہیں گے کہ جائیں ان کے پاس جائیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اتنے جنہوں نے ہمیں اس دن شفاعت سجدے میں گر جائیں گے اور ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے، اور جو ہے اتنے رتبے رحمت للعالمین پوری عالموں کے لیے، تو ادھر جو ہے کیسے ہوگے کہ ہم جو ہے ان سے بڑھ کے ہم نے جو ہے ولیوں کو بنا دیا
खुदारा होश के नाम लीजिए और अपना कुरान जो है हदीस है इसको जो मजबूती से पकड़ लीजिए और तफरकेबाजियाँ ना कीजिए कि एक अल्लाह की रस्सी जो है वो ही जो है हमारे लिए जो है कुरान और दूसरी जो है सुन्नत जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर फरमा दिया कि ये कुरान और सुन्नत जो है ये मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसको मजबूती से पकड़े रखना, इधर उधर जो है दूसरे जो है तौर तरीके ना अपनाना, गुमराही वाले बिदत वाले, तो वो आज जो है उम्दे महतियाँ में रवाज पा गए हैं। खुदारा इनसे निकल आइए और अपने जो है कुरान और हदीस है वो पुकार पुकार कर कह रहा है आखत एक अल्लाह को पुकारना, उसका बराबर कोई भी नहीं। ये जो गुज़र गए हैं वली अम्बिया सब जो गुज़र गए हैं बुज़ुर्ग अपने अच्छे अच्छे अमल करके हम तक दीन पहुँचा कर थाली में हमें ट्रे में सजा कर हमें दे गए ये वली, तो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो जमातें गुज़र गई इनके अमल इनके साथ ही गुज़र गए हैं और तुम्हारे जो अमल तुम करोगे शिरक के बगैर शिरक से पाक जिंदगियां गुजारोगे वो तुम्हारे जो है उस अमल की पूछ गिछ होगी तुमसे। तो खुदारा जो है इन अपनी जो है कुरान पाक प्यारी प्यारी अल्लाह ताला की जो चिट्ठी हमारे पास आई है इसकी आयात को फॉलो करें, इसको समझें, इसको देखें। ये जो अंधी मोहब्बत है अपनाई हुई अल्लाह की अंधी मोहब्बत अपनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाए, वो ज़रर और नफ़े के अपने मालिक नहीं थे, तो को ये बुजुर्ग हस्तियाँ हमारे नफ़े और ज़रर के मालिक कैसे हो गए कि हम इनसे मांगे कि हम पे करम कर दो, हम पे फजल कर दो, हमें अनायत कर दो। फरजाद रसीन से करनी गौसे आज़म बना दिया गया। गौसे आज़म सिर्फ जो है अल्लाह का नाम है, उसी की सिफत है और किसी जो है बंदे की तरफ ये अगर होती सिफत तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया जाता गौसे आज़म। तो ये जो है खुदारा जो है ये गुस्ताखियाँ और बिदत और शिरक और गुमराहियों से जो है का दीन जो है इसका रवाज ना डालिए। ये तो फिर कुरान हदीस पर आप धूल डाल रहे हैं, फिर इधर तो कोई पढ़ेगा ही ना, इस पर अमल ही नहीं करेगा, सिर्फ यही जो है मांगता रहेगा इनसे ही। कुरान पाक जो है पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरे साथ शिरक नहीं करना, मेरे साथ किसी को बराबरी नहीं देनी कि करम मांगो या फजल मांगो या फरजाद रसी करो। तो जो है ये गुमराही से इससे जो है अवॉइड कीजिए और सिर्फ जो है तख्तियाँ जो है अल्लाह की हैं अलिफ लाम मीम उनको देखकर जो है मुश्किलात हल करने का दर्स दीजिए, गुमराही ना फैलाइए, बिदत ना फैलाइए। तो ये जो है मांगने तांगने का सिलसिला जो है वलियों से जो है अख्तियार एक सेब का वो नहीं रखते थे खाने का, और उसके मालिक के पास गए तकवा अपने की वजह से तकवा अख्तियार कर लिया जाए तो जो है इंसान हमारी जिंदगियां जो है बड़ी ही अच्छी खूबसूरत और आसान हो जाए। तो आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। इन्ना फिख्तलाफी लेली व नहारी और बेशक बीच आने जाने रात के और दिन के वमा हलकल्लाहु वो जो कुछ के पैदा किया अल्लाह ने फिस समावाती वल अर्ज़ी बीच आसमानों के ज़मीन के लाजाती ली कौमी यत्तकून अलबत्ता निशानियाँ हैं वासे उस कौम के डरते हैं। इन लजीना बेशक जो लोग लाजरजूना नहीं उम्मीद रखते लिका आना वासे मुलाकात हमारी के वारज वो राजी हुए बिल हयात दुनिया साथ जिंदगानी दुनिया के वतमाअन्नु बिहा और आराम पकड़ा सुकून पकड़ा साथ इसके बिहा उल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून साथ उसके और जो लोग के वो आयात हमारी से गाफिल हैं
उलाइका ये लोग मावाहुम नारू टकाना उनका आग है अस्तगफिरुल्लाह बीमा कानू यक्सिबून बब उसके तहे कमाते इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग आमन ईमान लाए वामिलुस्सालिहाती और अमल किए अच्छे यहदीहिम राह दिखावेगा उनको रब्बुहुम रब उनका भी ईमानिहिम साथ ईमान उनके केस ताजरी में तहतिहिमुल अनहारू और चलती हैं नीचे उसके से नहरें फी जन्नात नाइम बीच जन्नतों नेमत के होंगे। सुबहान अल्लाह ताला दावाहुम पकारना उनका फीहा बीच उसके सुबहानक अल्लाहुम्मा पाकी है तुझको ए अल्लाह व तहियतुहुम और दुआ मुलाकात उनके की व तहियतुहुम फीहा सलामुन और दुआ मुलाकात उनके की बीच उसके सलाम है। वाहिरु दावाहुम और आखिर पकारना उनका लिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये है कि सब तारीफ वासे अल्लाह परवरदिगार आलमों की है। वलो जो अजिलुल्लाहु और अगर जल्दी देवे अल्लाह ताला लिन्नासि शर्रस तिजालहम वासे लोगों के बुराई जैसा कि जल्दी मांगते हैं बिल खैरी भलाई को लकुजी जा अलैहिम अलबत्ता पूरी की जावे तरफ उनकी आजलुहुम मुद्दत उनकी फनाजरुल्लज़ीना पस छोड़ देते हम उन लोगों को लाजरजूना के नहीं उम्मीद रखते लिकाअना वासे मुलाकात हमारी की फी तो गुजाने बेसरकशी अपनी के या महून वो सरगर्दान हैरान फिरते हैं परेशान फिरते हैं। वाजा मसल इंसान जुर्रू जिस वक्त लगती है आदमी को बुराई दाना पकाता है हमको लिजम्बी ही वासे करवट अपनी के ओ कायदुन जहाँ बैठे ओ कायमन जा खड़े फलम्मा पचप कशफ ना खोल देते हम अनहु उससे जुर्राहू अजा उसकी मर्रा फिर जाता है कल लम यद ऊना गोया के ना पकारा था हमको अलाजुर्रिन तरफ अजा की मस्साहू के लगी थी उसको कजालिका इसी तरह जुजीना जीना दिया गया लिल मुसरफीन वासे हाथ से निकल जाने वालों के माँ कानू या मलून जो कुछ के थे वो अमल करते। तो आइए मुख्तसरन तशरीह दुआ की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया अल्लाह से डरने वालों के लिए रात दिन के आने जाने और अल्लाह ने जो चीज़ें आसमान और ज़मीन में बनाई हैं उसकी कुदरत और वहदानियत की निशानियां हैं। जो मरने के बाद क़यामत पर यकीन नहीं रखते वो ज़िंदगानी दुनिया में खुश हैं और गाफिल हैं। यही लोग दोज़ख कमाते हैं। इसके बरक्स ईमान वाले और नेक अमल करने वालों के अनाम हैं जन्नतों के और पकारना उनका सुबहानक अल्लाहुम्मा और दुआ मुलाकात की इस्लाम है और अखीर पकार उनके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये जो है जन्नतियों की तस्बीहात होंगी हर टाइम उनकी ता रहेंगी इनसे अल्लाह ताला के ज़िक्र रोज़गार से के अल्लाह ताला की हमदोसना से। सुबहान अल्लाह ताला अल्लाह से निचोड़ जिस तरह अल्लाह ताला भलाई की दुआ कबूल फरमाता है इसी तरह बुराई की भी जल्दी कबूल कर ले तो जो है उम्र जो है तमाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ बेहतरीन बना दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ संवार दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत बना दे, अल्लाह सुकून इत्मीनान वाली खुशी और राहतों वाली बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں عطا فرما. اللہ سے تو تندرستیوں سے اللہ مالا مال فرما. اللہ ہماری جولیاں بھر دے سے تو تندرستیوں سے. اللہ ہماری جولیاں سے تو تندرستیوں سے بھر لے. تیرے آگے جولیاں پھلائے ہیں سے تو تندرستیوں کے لیے. اللہ ہماری جولیاں بھر دے مرادوں سے. اللہ تندرستیوں سے، اللہ صحتوں سے، اللہ شفاؤں سے ہماری جولیاں بھر دے. اللہ تیرے آگے پھلائے ہیں جولیاں. اللہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اللہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اللہ شفاؤں کے لیے. اللہ ہمارے مریضوں کو بھی اللہ صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ سے تو سلامتیاں دے دے. اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے دے. اللہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے. اللہ 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 رحم فرما دے. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ خاص کرم سے نواز دے. اللہ اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھ. اللہ اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھنا. اللہ اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھنا. اللہ اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھنا. اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما. اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ اپنے بڑے فضل سے نواز ہے. اللہ اپنے بڑے فضل سے نواز ہے. اللہ اپنے خاص بڑے فضل سے نواز ہے. اللہ رحم فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے. اللہ کاروبار دے. جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، اور جنہیں دیے ہیں ان پر برکتیں ڈال. اللہ خیر و برکت ڈال. اللہ خیر و برکتیں ڈال. اللہ پریشان ہے جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، اللہ ان کے رشتے اللہ تو آپ نیک سبب بنا کے گھر لے آ. اللہ آپ نیک سبب بنا کے گھر لے آ. اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے. اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے. اللہ پردیسیوں کو تو اپنے زمان میں رکھنا سے تو سلامتیاں دینا. اللہ ہر و برکت والی زندگیاں دینا، ہر وفیت والیاں زندگیاں دینا. اللہ زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا. تو قدم قدم پہ ثانیہ کرنا. تو ولی اور نصیب بن جانا. اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما. اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے. اس کے بچے بچیاں جو ہے اللہ گمراہی کافروں کے چکا چوند پر پڑ گئی گمراہی میں. اللہ اپنی محبت الہی پھینک دی، اپنی محبت رسول چھوڑ دی. اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے. اللہ اپنے حکم الہی اپنے مالک کی ماننے کی، اللہ دوپٹہ اوڑھنے کی، اللہ چادر اوڑھنے کی. اللہ تو انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفینیہم بما شئت. صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے نفع مند دل میں اضافہ فرما. نفع مند دل میں اضافہ فرما. مدارج پہ پنچا، مارج پہ پنچا. اللہ تو ہماری فساد و بلاغت پیدا کر دے. اللہ تو ولی و نصیب بن جا اس کام میں ہمارے. تو ولی و نصیب بن جا. قدم قدم پہ ثانیہ کر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. واللہ خیر الرازقین. اللہ اچھے اچھے کھانوں سے نواز. اللہ کثرت سے. اللہ اچھے اچھے کھانوں سے
ہماری جولیاں کثرت سے بھر دے اللہ، اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے نواز اللہ، اچھے اچھے سمرا سے کثرت سے نواز اللہ، ہاتھوں کو حسد سے بچانا اللہ، حسد کس بات کا، اس ایک اللہ نے ہی جو ہے حسد کرنے والوں کو بھی دیا ہے، اور جو جس سے حسد کر رہا ہے حسد کرنے والا اسے بھی ایک اللہ نے ہی دیا ہے۔ پھر حسد کس چیز کا اللہ کی ناموس والوں سے بچا کے رکھ، بدکاروں کی بدی سے بچا کے رکھ اللہ، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا اللہ، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا اللہ، تو ہمارے کام آپ بنا دے، آپ سنوار دے اللہ، اللہ آپ بنا دے، آپ سنوار دے اللہ، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، بد نظروں سے بچانا کہ اللہ، بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، عزت وقار کی زندگی دینا، اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، فاضل بنا اللہ، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی تو کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، تو ولی و نصیب بن جا، ان کا قدم قدم پہ احسانیاں کرتے اللہ، تو ان کا ولی و نصیب بن جا اللہ، انہیں کامیاب کر کے جو ہے ادارے سے فارغ کرنا اللہ، عہدے پہ فائز کر کے ادارے سے فارغ کرنا اللہ، عہدے پہ فائز کر کے ادارے سے فارغ کرنا اللہ، تو کرم فرما اللہ، تو ہم پہ اپنا رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ، فلسطینیوں کی تو مدد فرما اللہ، جو ان پہ بچوں پہ ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں انہیں نیست و نبود فرما اللہ، انہیں نیست و نبود فرما، مجد رسا کی تو مذہب فرما اللہ، پھر سلطان و جبی پیدا کر تیری مسجد اقصی آزاد کروائی اللہ، تو نصرت و فتح عطا فرما رانیوں کو اللہ، لبنان کو تو نصرت و فتح عطا فرما اللہ، تو رحم فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہ، ہمارے کام تو آپ سنوار دے، آپ بنا دے، تو ہی ہمارا مولا بن جا، تو ہی دوست بن جا، تو ہی مددگار بن جا، تو ہی کارساز بن جا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ، تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔